الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وصحبه الذين هم بحور العلوم والحكم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه غيره صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ کہ جو ظاہری گناہ ہیں اس سے ان کو بھی چھوڑ دو اور جو باطنی گناہ ہیں ان کو بھی چھوڑ دو. باطنی گناہ سے مراد بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، تجسس ہے، ان گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو جن کا تعلق انسان کے ظاہری اعضاء سے ہے، جیسے بد نظری ہے، غلط لکھنا ہے، غلط کام کی طرف چل کر جانا ہے. تو وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دو کاموں میں تاخیر نہ کرو، دو کاموں میں تاخیر نہ کرو. جتنی زیادہ تاخیر کرو گے واپسی اتنی زیادہ مشکل ہو جائے گی. ایک حرام کھانا کے چھوڑنے میں کہ اگر حرام کھانے میں مبتلا ہو تو حرام کھانے کو جتنی جلدی چھوڑ سکتے ہو اتنی جلدی چھوڑ دو. جتنا راستہ طویل ہوتا جائے گا اتنی زیادہ واپسی مشکل ہو جائے گی. اور دوسرا کسی گناہ میں مبتلا ہو تو گناہ کی عادت کو جلدی چھوڑ دو. اگر نہیں چھوڑو گے تو یہ عادت اتنی پختہ اور مضبوط ہو جائے گی کہ بسا اوقات انسان چھوڑنا چاہے گا بھی تو نہیں چھوڑ پائے گا. تو حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ دو چیزوں میں تاخیر نہ کرو، ایک حرام کو چھوڑنے میں اور دوسرا گناہوں کے چھوڑنے میں. جتنی زیادہ تاخیر ہوگی واپسی کا راستہ اتنا زیادہ مشکل ہو جائے گا. اکابر اولیاء فرماتے ہیں کہ انسان گناہ 4 وجہ سے کرتا ہے. ان 4 وجہوں میں سے کوئی ایک وجہ لازمی ہوتی ہے جس وجہ سے انسان کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایک وجہ علماء اکابر نے یہ لکھی ہے کہ وہ گناہ میں اس لیے مبتلا ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. وہ دائیں دیکھتا ہے کہ اسے کوئی نظر نہیں آیا، بائیں دیکھتا ہے اسے کوئی نظر نہیں آیا، سامنے دیکھتا ہے اسے کوئی نظر نہیں آیا، پیچھے دیکھتا ہے اسے کوئی نظر نہیں آیا، لیکن وہ اوپر نہیں دیکھتا کہ اوپر سے بھی مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. کرتا ہے جو تو چھپ کر اہل جہاں سے، دیکھتا ہے تجھ کو کوئی آسمان سے. کرتا ہے جو تو چھپ کر اہل جہاں سے، دیکھتا ہے تجھ کو کوئی آسمان سے. تو اکابر نے فرمایا کہ پہلی وجہ گناہ کرنے کی وہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. اگر اس کے آس پاس کوئی چھوٹا بچہ بھی موجود ہو، کوئی آنکھ چمکتی ہوئی موجود ہو جو اسے دیکھنے والی ہو، فرمایا کہ وہ اس کے سامنے گناہ نہیں کرے گا. تو جب کوئی آنکھ چمکنے والی نہ ہو، اس کو دیکھنے والی نہ ہو، تو پھر وہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ بھی بند کیا اور قرآن کریم میں فرمایا ان ربک لبالمرصاد، ان ربک لبالمرصاد. تو مرصاد اس کیفیت کو کہتے ہیں، یہ شکاری کی کیفیت ہے. مرصاد شکاری کی کیفیت ہے. شکاری جب شکار کے لیے نکلتا ہے اور شکار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ اس انداز میں شکار کرتا ہے کہ جب وہ شکار پر نشانہ لگاتا ہے تو اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ وہ پلک بھی نہ جھپکے، وہ پلک بھی نہ جھپکے، اور بالکل ایسی پوزیشن پر بیٹھتا ہے کہ کسی بھی اعتبار سے وہ غافل نہ ہو. جب وہ غافل نہیں ہوتا تو اس کو کہتے ہیں مرصاد، اس کو کہتے ہیں مرصاد. تو شکاری کی کیفیت کہ جب وہ شکار کے لیے بیٹھتا ہے اور شکار کرنے کے انداز میں بیٹھتا ہے اور شکار کے لیے وہ پلک بھی نہیں جھپکتا، تو اس کو قرآن کریم نے نقل کیا مرصاد کے ساتھ کہ ان ربک لبالمرصاد، کہ تیرا رب تیری گھات لگا کر بیٹھا ہے. جب شکاری گھات لگا کر بیٹھتا ہے اور شکار پر اس نے شکار کھیلنا ہے تو یہ عرب کا کلچر ہے. قرآن کریم میں کچھ محاورے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آیت بنا کر نازل کیا ہے.
جیسے فکان قاب قوسین او ادنا، تو کان قاب قوسین یہ عرب کا ایک محاورہ ہے. جب محاورہ ہے تو علامہ اسماعی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے زیادہ اس پر کام کیا ہے. لغات القرآن پر علامہ اسماعی رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا ہے اور اس کو واضح طور پر بیان کیا. تو قرآن کریم میں جہاں محاورے استعمال ہوئے ہیں ان محاوروں کو سمجھایا علامہ اسماعی رحمۃ اللہ علیہ نے. جب علامہ اسماعی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا ہے، جیسے دم دم علیہم، دم دم یہ عرب زبان کا ایک محاورہ ہے کہ وہ جب پانی کو ابالنے کے لیے رکھتے تھے اور اوپر اس کے ڈھکنا رکھتے تھے تو وہ ابلنے کی وجہ سے وہ بجتا تھا. جب وہ بجتا ہے تو اس کے اندر بھاپ زیادہ جمع ہو جاتی ہے. جب بھاپ زیادہ جمع ہو جاتی ہے تو وہ بھاپ ڈھکنے کو اٹھا کر زمین پر دے مارتی ہے. اس کیفیت کو کہتے ہیں دم دم، اس کیفیت کو کہتے ہیں دم دم. تو یہ عرب کا کلچر تھا، کچھ محاورے تھے، ان محاوروں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا اور آیات بنا کر ذکر کیا. لیکن چونکہ ہم بس ترجموں پر چلتا ہے کہ جو ترجمے میں لکھا ہے اور ہم اسی کے مطابق چلتے ہیں. قرآن کریم کی آیات اور قرآن کریم میں جو محاورے ہیں اس کو سمجھنے سے ہم قاصر رہتے ہیں اور اس پر کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو لفظ ارشاد فرمایا ان ربک لبالمرصاد، تو عرب کا کلچر تھا شکار کھیلنے کا. اب بھی عرب شکار کھیلنے کو پسند کرتے ہیں، اس زمانے میں بھی عرب شکار کھیلنے کو پسند کرتے تھے. تو عرب جب شکار کے لیے جاتے تھے تو جب گھات لگا کر بیٹھتے تھے تو اس انداز میں بیٹھتے تھے کہ پلک بھی نہ جھپکے. تو اس کیفیت کو کہا ان ربک لبالمرصاد، کہ تیرا رب تیری گھات لگا کر بیٹھا ہے، یعنی تجھ سے بالکل لمحے کے برابر بھی غافل نہیں ہے. اگر انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. تو اللہ نے کہا ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھات لگا کر بیٹھا ہے. دوسری وجہ اکابر نے لکھی ہے گناہ کرنے کے، انسان گناہ اس لیے کرتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. دوسری وجہ اکابر نے لکھی ہے کہ گناہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے گناہ کا کسی کو پتہ نہیں چلا، میرے گناہ کا کسی کو پتہ نہیں چلا. عجب بات یہ ہے کہ انسان گناہ چھپاتا ہے انسان سے، انسان گناہ چھپاتا ہے انسان سے، جبکہ اس کو انسان کو حساب دینا نہیں ہے اور وہ گناہ چھپا نہیں سکتا اللہ سے، اس لیے کہ حساب اس کو دینا ہے اللہ کو. تو جس سے وہ گناہ چھپاتا ہے اس کو حساب نہیں دینا، اور جس سے وہ گناہ چھپا نہیں سکتا اس کو حساب دینا ہے. تو میرے عزیزوں، انسان گناہ کرتا ہے کہ اس کے گناہ کا پتہ کسی کو نہیں چلا. تو قرآن کریم نے کہا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو چیز تم چھپاتے ہو اسے بھی اللہ جانتا ہے، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ جانتا ہے. تو قرآن کریم نے اسی وجہ سے بعض گناہوں کو خاص طور پر منع فرمایا، خاص طور پر منع فرمایا. اور اقوال زری میں لکھا ہے انسان سے وہ سوال نہ کرے جو اس کے رب نے انسان سے کرنا ہے. اگر تعلقات کو خراب کرنا ہے تو تعلقات کو خراب کرنے کے لیے انسان سے وہ سوال کرو جو اس کے رب نے کرنا ہے. انسان سے صرف وہ سوال کرو جو انسان سے کرتا ہے، جو انسان سے کرتا ہے. تو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ تم یہ سمجھتے ہو تمہارا گناہ کسی کو نہیں پتہ چلتا، تو کسی سے تعلق ہی نہیں ہے. تعلق تو اللہ سے ہے. آنکھوں کی چوری، دل کے راز جانتا ہے وہ ایک بے نیاز. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا ما هو التقوی، تقوی کیا چیز ہے؟ اب مجھے تقوی سمجھائیں گے؟ ما هو التقوی، تقوی کیا چیز ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تیرے سینے میں جو کچھ موجود ہے اللہ اس کو باہر نکال کر رکھ دے تو تجھے شرمندگی نہ ہو. اگر تجھے شرمندگی نہیں ہے تو یہ تقوی ہے، اگر تجھے شرمندگی ہے تو یہ تقوی نہیں ہے. اور آسان زبان میں تقوی کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، نبی کا طریقہ نہ ٹوٹے، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، نبی کا طریقہ نہ چھوٹے. تو دوسری وجہ گناہ کرنے کی وہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ مجھے میرا گناہ، میرا عمل کسی کو نہیں پتہ چلا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کی پہچان کیا ہے؟ الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ غیرہ، کہ گناہ یہ ہے کہ آپ اپنا عمل کسی سے چھپا رہے ہیں، آپ اپنا عمل کسی سے چھپا رہے ہیں. میں یا آپ کسی عمل میں مبتلا ہو گئے،
اور اس عمل کو میں کسی سے چھپا رہا ہوں، تو جب میں چھپا رہا ہوں یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کو اللہ کے رسول نے کہا گناہ ہے۔ جب میں کوئی عمل کسی سے نہیں چھپاتا، کوئی مجھے دیکھ لے اس کام میں تو مجھے پریشانی نہیں ہے، تو کہا یہ گناہ نہیں ہے۔ الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، وکرہت ان یطلع علیہ غیرہ، اور تو اس چیز کو ناپسند کرے کہ اس عمل میں مبتلا تجھے کوئی آنکھ دیکھے۔ اگر کوئی آنکھ تجھے دیکھ رہی اس عمل میں اور تو شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے تو سمجھ جائے یہ گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا، اس سے اپنے آپ کو بچا۔ بسا اوقات انسان نادانی کی وجہ سے بھی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کر رہا ہے، لیکن یہ سب سے بڑا مفتی یہ بیٹھا ہے، یہ دستک ضرور دیتا ہے، یہ دستک ضرور دیتا ہے کہ تم غلط کام میں مبتلا ہو رہے ہو۔ تیسری وجہ علماء کرام نے لکھی ہے کہ انسان گناہ میں اس لیے مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، تنہائی ہے، خلوت ہے، میرے پاس کوئی نہیں ہے، تنہائی ہے، خلوت ہے۔ خلوت کی وجہ سے وہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم، تم 2 سرگوشی کرتے ہو تیسرا اللہ ہے، تم 3 سرگوشی کرتے ہو چوتھا اللہ ہے، تم 4 سرگوشی کرتے ہو پانچواں اللہ ہے۔ تو اللہ نے آگے کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو نافرمانی تو اللہ کی ہے، نافرمانی اللہ کی ہے۔ اسی وجہ سے اکابر چھوٹے چھوٹے گناہوں سے منع کرتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ یہ سبب بن جاتے ہیں بڑے گناہوں کے، یہ سبب بن جاتے ہیں بڑے گناہوں کے۔ حضرت بیلول دانا رحمۃ اللہ علیہ تھے یا کوئی اور اللہ والے تھے کہ وہ لکڑیوں کو آگ لگا رہے تھے، لکڑیوں کو آگ لگا رہے تھے۔ تو بچے نے دیکھا کہ بیلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی لکڑی کے آگ لگانے کا طریقہ اور ماں کی لکڑی کے آگ لگانے کا طریقہ بالکل ایک جیسا ہے۔ پھر بیلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی کہ وہ بچہ درخت کے سائے کے نیچے کھڑا ہے اور کچھ بچے اخروٹ سے کھیل رہے ہیں، جیسے ہمارے زمانے میں بچے کنچوں سے کھیلتے ہیں، تو کنچوں سے جس طرح کھیل رہے ہیں اس طرح وہ اخروٹ سے کھیل رہا ہے۔ لیکن ایک بچہ جو ان کی آگ لگانے کی کیفیت سے واقف تھا وہ درخت کے نیچے کھڑا ہو کر رو رہا تھا۔ بیلول دانا رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے اور اپنی جیب سے ایک درہم نکالا، درہم نکال کر اس بچے کو دیا اور دے کر کہنے لگے جاؤ اخروٹ خریدو اور ان کے ساتھ کھیلنے لگو۔ وہ بچے نے بیلول دانا کی طرف دیکھ کر کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون یا بیلول، اے بیلول کیا تم یہ سمجھتے ہو ہمیں صرف لہو لعب کے لیے پیدا کیا، ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں جانا، کیا ہمیں اس کا حساب نہیں دینا؟ بیلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا تم ابھی تو بہت چھوٹے ہو، اتنی دانائی کی باتیں آپ کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا میں جب ماں کو دیکھتا ہوں تو ماں چھوٹی لکڑی کو آگ لگاتی ہے، اس کے بعد بڑی لکڑی کو آگ لگاتی ہے، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ جہنم کا ایندھن اللہ مجھے نہ بنائے کہ میں چھوٹا ہوں، کہ میرے جیسے چھوٹے چھوٹے گناہ گاروں کو اللہ جہنم کی آگ میں ڈالے اور اس سے آگ کو بھڑکا کر بڑے بڑے گناہ گاروں کو اس جہنم کی آگ میں ڈھکیل دے۔ بیلول دانا رحمۃ اللہ علیہ اس کی یہ بات سن کر بے ہوش ہو کر گرے، وہ بچہ اپنے گھر کو چلا گیا۔ جب بچہ اپنے گھر کو گیا تو پھر پوچھا کہ یہ کس خاندان سے ہے، تو کہا یہ سادات خاندان سے تھا، حسن بن علی کے خاندان سے تھا۔ یہ بچہ اپنے گھر کو چلا گیا۔ تو میرے عزیزوں، انسان کے گناہ کرنے کی تیسری وجہ جو علماء نے لکھی ہے وہ خلوت لکھی ہے۔ اس لیے فرمایا مبارک ہے وہ شخص جس کی خلوت بہت اچھی ہے، خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی خلوت بہت اچھی ہے۔ میرے عزیزوں، میں نے اکثر نوجوانوں کو دیکھا وہ اپنی جلوت اچھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خوش نصیب وہ نہیں ہے جس کی جلوت اچھی ہے، خوش نصیب وہ ہے جس کی خلوت اچھی ہے۔ اپنی خلوتوں کو اچھا کرنے کی کوشش کرو۔ جلوت میں تو ہر شخص پارسا بننے کی کوشش کرتا ہے، جلوت میں پارسا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، جلوت میں پارسا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو شخص گناہوں میں مبتلا ہو اور چھپ چھپ کے گناہوں میں مبتلا ہو اور اپنی خلوت کو داغدار کرتا ہو، اللہ اس پر ایک دن ایسا لاتا ہے کہ اس کو جلوت میں ذلیل کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے چوری کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ پکڑا گیا۔ جب وہ پکڑا گیا تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے پہلی دفعہ چوری کی ہے، اللہ کی قسم میں نے پہلی دفعہ چوری کی ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا اللہ کبھی بھی پہلی دفعہ میں رسوا نہیں کرتا، میرا اللہ پہلی دفعہ میں کبھی بھی رسوا نہیں کرتا، تیری عادت بن چکی تھی تب اللہ نے تجھے رسوا کیا۔ تو اس سے میرے عزیزوں خوش نصیب وہ ہے کہ جس کی خلوت اچھی ہے، خوش نصیب وہ نہیں ہے کہ جس کی جلوت اچھی ہے۔ بنو خاص رہو عام، بنو خاص رہو عام، اللہ کے ہاں وہ مقام حاصل کرو کہ جب تمہارے ہاتھ اٹھیں تو اللہ اسے رد نہ کرے، اور لوگوں میں عام زندگی گزارو کہ کسی کو نہ پتہ چلے تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہے یا نہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک مجلس میں بیٹھتے تھے تو باہر سے آنے والا شخص پوچھتا تھا من منکم محمدن، تم میں محمد کون ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بالکل ایسے ہوتے تھے کہ بعد میں آنے والے کو، باہر سے آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا من منکم محمدن، تم میں محمد کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے تھے من منکم محمدن، تم میں محمد کون ہے؟ تو میرے عزیزوں یہ بہت کوشش کرو کہ بنو خاص رہو عام، اپنی زندگی کو عام رکھو، تمہیں کوئی نہ پہچان سکے۔ اسی وجہ سے فرمایا بہترین اللہ والے وہ ہیں، بہترین اللہ کے دوست اور اللہ والے وہ ہیں جب وہ مجلس سے غائب ہوں تو ان کا تذکرہ نہ کیا جائے، انہیں کھانے پر نہ بلایا جائے، وہ رشتہ کہیں دیں تو ان کا رشتہ قبول نہ کیا جائے، وہ سفارش کریں تو ان کی سفارش قبول نہ کی جائے، اور ان کے جنازے پر کوئی زیادہ رش بھی نہ ہو۔ لیکن جب اللہ کی قسم کھا لیں اور آسمان کے پھٹنے کی قسم کھا لیں تو اللہ آسمان کو ان کی قسم پہ پھاڑ دے، اللہ آسمان کو کی قسم پر پھاڑ دے۔ یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، یہ اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بنو خاص رہو عام۔ لوگوں کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، جھک جھک کے چلنا اور ادب سے ہاتھ باندھنے کا نام تعظیم نہیں ہے، تعظیم راحت رسانی کا نام ہے، تعظیم راحت رسانی کا نام ہے، ادب سے ہاتھ باندھنے کا نام نہیں ہے کہ آپ ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے تو آپ بڑے با ادب ہیں۔ ہمارے زمانے میں با ادب اسے کہتے ہیں جو بیچارہ بڑے دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، سر جھکا کر کھڑا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کا نام تعظیم نہیں ہے، اس کا نام ادب نہیں ہے، ادب نام ہے راحت رسانی کا، کہ تمہاری وجہ سے کسی کو راحت پہنچے، یہ ہے با ادب، یہ ہے با ادب۔ تو تیسری وجہ جو لکھی ہے وہ یہی لکھی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری خلوت ہے اور اس خلوت میں میں نے جو گناہ کیا، میں نے جو عمل کیا، اس کا علم کسی کو نہیں ہے، تو اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا۔ تم کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب انسان یہ دماغ میں بٹھا لے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو وہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو ہر ممکن کوشش کرو جس طریقے سے ہو سکے اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ، اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اس کے بعد نیکی کرنے کی کوشش کرو، فوراً اس کے بعد نیکی کرنے کی کوشش کرو تاکہ وہ گناہ نیکی میں تبدیل ہو جائے یا وہ گناہ اللہ مٹا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے نصیحت فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ، اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اس کے بعد نیکی کرو تاکہ تمہارا وہ گناہ نیکی میں تبدیل ہو جائے، تاکہ تمہارا وہ گناہ نیکی میں تبدیل ہو جائے۔ اور چوتھی وجہ اکابر نے لکھی ہے گناہ میں مبتلا ہونے کی، وہ بے خوف ہو جانا، نڈر ہو جانا، کوئی ہمارا کیا بگاڑے گا، کوئی ہمارا کیا بگاڑے گا، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، بے خوف ہو جانا، نڈر ہو جانا، بے خوف ہو جانا، انسان کے دل سے ہر چیز کا خوف کا نکل جانا، اس وجہ سے انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اخذہ علیم شدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، ولا یوثق وثاقہ احد، جب وہ پکڑتا ہے تو پھر کسی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ولا یخاف عقباہا، پیچھا کرنے والوں کے پیچھے سے وہ ڈرتا نہیں ہے۔
تو دیکھو 4 وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کی گناہ کرنے کی، اور چاروں کا راستہ بند کیا قرآن کریم میں۔ پھر انسان اگر بغیر توبہ طائب کے گناہ کرتے کرتے وہ دنیا سے چلا جائے اور قبر میں چلا جائے تو اس کے ایک گناہ پر اللہ 4 گواہ پیش کرے گا، اس کے ایک گناہ پر اللہ 4 گواہ پیش کرے گا، 4 گواہ اس کے ایک گناہ پر اللہ پیش کرے گا۔ اگر وہ 3 حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ جب اس کے گناہوں کو پیش کرے گا وہ جھٹلائے گا، تو جب وہ جھٹلائے گا تو چوتھے گواہ پر وہ جھٹلا نہ سکے گا، اور چاروں کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ پہلا گواہ جو انسان کے گناہ پر آئے گا وہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین ہے کہ یہ انسان کے گناہ پر گواہ بنیں گے، اللہ اس نے یہ گناہ کیا۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ وہ انسان اس کو جھٹلائے گا کہ یا اللہ میں نہیں مانتا اس کو، میں کرامن کاتبین کو نہیں مانتا، تو اللہ تبارک و تعالی پھر کیا کریں گے؟ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کے گلے میں اس کا نامہ اعمال کو لٹکا دیں گے۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، ہر ایک کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال ملے گا، میرا نامہ اعمال مجھے ملے گا، آپ کا نامہ اعمال آپ کو ملے گا۔ ہر ایک کو اللہ کہے گا اقرأ کتابک، اپنی کتاب کو پڑھو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا حساب خود کرو، آج تم جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے، ایک خاتون آئی، خاتون نے آ کر کہا مجھے کیسے پتہ چلے گا میں جنت میں ہوں یا جہنم میں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قرآن پڑھو، قرآن تمہیں بتائے گا تم جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں۔ اس نے کہا میں نے قرآن بہت پڑھا، مجھے نہیں پتہ چلتا میں جنت میں جاؤں گی یا جہنم میں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ خالص جنتی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، یہ خالص جنتی ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے، یہ خالص جنتی ہے، یہاں موت وہاں جنت ہے۔ خالص جہنمی، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت الله والملائکۃ والناس اجمعین، یہاں موت وہاں جہنم، کوئی حساب نہیں ہے۔ اب حساب کس سے ہے؟ حساب اس سے ہے جو کبھی گناہ کرتا ہے کبھی نیکی کرتا ہے۔ اب تم بتاؤ تمہاری کون سی کیفیت غالب ہے، نیکی کی کیفیت غالب ہے یا گناہ کی کیفیت غالب ہے؟ اگر توبہ کر لیتی ہو تو فبہا واحسن، توبہ نہیں کرتی ہو تو پھر سب سے پہلا گواہ انسان پر جو آئے گا وہ کرامن کاتبین ہے۔ کرامن کاتبین کو اگر وہ جھٹلاتا ہے تو پھر ہر دوسرا گواہ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال دے گا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، پیچھے اللہ نے کہا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا تو وہ خوش رہے گا، اور جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملا تو فسوف يدعو ثبورا، وہ موت کو پکارے گا، ويصلى سعيرا، اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کی کوئی نہیں سنے گا، پھر موت بھی نہیں آئے گی۔ الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين، موت ایک دفعہ آئی تھی بس، پھر نہیں آئے گی موت، موت نے ایک ہی دفعہ آنا، پھر موت نہیں آئے گی۔ تیسرا گواہ انسان پر جب وہ اس کو بھی جھٹلائے گا کہ یا اللہ یہ غلطی سے لکھا گیا ہوگا، یہ غلطی سے لکھا گیا ہوگا، میں اس کو بھی نہیں مانتا، میں اس کو بھی نہیں مانتا، تو پھر اللہ تعالیٰ تیسرا گواہ انسان پر زمین کو بنا کر پیش کرے گا۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، اللہ اس کے پاؤں کے نیچے کی زمین کو گواہ بنا دے گا کہ اب بتاؤ مجھے سارے حال احوال بتاؤ، مجھے سارے حال احوال بتاؤ۔ میرے عزیزو کمپیوٹر کا دور ہے، اور کمپیوٹر کے دور ہے، اگر آج معتزلہ اور خوارج ہوتے تو شاید وہ معتزلہ اور خوارج نہ رہتے۔ آج کے دور میں اگر معتزلہ اور خوارج ہوتے تو شاید وہ معتزلہ اور خوارج نہ رہتے، اس لیے کہ کمپیوٹر نے قرآن کی بہت سی آیات کو سمجھانا آسان کر دیا۔ آپ کمپیوٹر پر کچھ دیکھتے ہیں، پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں میں نے جو کچھ دیکھا ہے کسی کو پتہ نہ چلے، آپ ہسٹری سے ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ آپ کس سے ڈیلیٹ کرتے ہیں؟ ہسٹری سے ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ ہسٹری سے ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ ریسائیکل بین میں چلے جاتے ہیں، ریسائیکل بین سے آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ وہ ہسٹری سے ڈیلیٹ ہو گیا، وہ ریسائیکل بین سے ڈیلیٹ ہو گیا، لیکن وہ کمپیوٹر سے پھر بھی ڈیلیٹ نہیں ہوا، وہ کمپیوٹر سے پھر بھی ڈیلیٹ نہیں ہوا۔ اب اگر آپ سے کوئی ایسا ڈیٹا ڈیلیٹ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہوتی ہے تو آپ ان ڈیلیٹ سافٹ ویئر اس میں ڈالتے ہیں اور ڈیٹا ریکور کرتے ہیں، تو آپ کو تو صرف ایک فائل چاہیے نا، وہ 6 مہینے کا ڈیٹا آپ کو دے دیتا ہے۔ ہمارے پاس کچھ ساتھی ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ہم 3 سال کا ڈیٹا ریکور کر لیتے ہیں،
3 سال کا ڈیٹا ریکور کر لیتے ہیں. تو ایک انسان ایک ایسا سافٹ ویئر بناتا ہے جس سے وہ 3 سال کا ڈیٹا ریکور کرتا ہے اور انسان کو پکڑ لیتا ہے کہ تم نے فلاں وقت میں فلاں کام کیا. میرے عزیزو یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. یہ آیت کو سمجھنا اب مشکل نہیں ہے کہ یہ زمین بتائے گی اللہ فلاں دن فلاں ٹائم فلاں مہینے میں اس نے مجھ پر یہ گناہ کیا، اس نے مجھ پر یہ گناہ کیا. جس طرح انسان اپنا سارا ڈیٹا سامنے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، اپنا سارا ڈیٹا سامنے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، تو اس لیے انسان کو منع کیا کہ اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے، اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے. ہر ممکن کوشش کرو اپنے آپ کو نافرمانی سے بچاؤ. امام الاولیاء حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر آج کا نوجوان 5 وقت کی نماز ادا کرے، آج کا نوجوان 5 وقت کی نماز ادا کرے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، یہ پکا ولی ہے، یہ پکا ولی ہے. تو اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ. نیکی نہیں کر سکتے گناہ نہ کرو. اور گناہوں میں سب سے سخت گناہ وہ کسی کی دل ازاری ہے. کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کا دل نہ دکھاؤ، ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ، کسی کا دل نہ دکھاؤ. ہر ممکن کوشش کرو اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہ سے بچاؤ، ہر قسم کے. جب انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچانا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی یہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. جب ایک انسان پکا ارادہ کر لے کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا تو اللہ بھی ارادہ فرماتے ہیں کہ اب یہ گناہ جتنی دعا مانگے گا کوئی دعا رد نہ کروں گا، کوئی دعا رد نہ کروں. اور آخری گواہ انسان پر جو اللہ تعالیٰ بنا کر پیش کرے گا، اگر یہ اس کو بھی انکار کرتا کہ اللہ میں اس کو بھی نہیں مانتا، تو الیوم نختم علی افواہہم، یہ چوتھا گواہ ہے، آخری گواہ ہے. جب اللہ اس پر پیش کرے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ اللہ تعالیٰ انسان کی زبان کو تالا لگائے گا اور تالا لگانے کے بعد پھر ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے کہ اللہ اس نے ہم سے تیرے خلاف کام لیا. یہ چوتھا گواہ ہے. یہاں آ کر یہ بے بس ہوگا اور یہ بے بس ہو کر کہے گا میں تمہاری راحت کے لیے، تمہارے سکون کے لیے تو سارا کام کرتا تھا، تمہاری راحت اور تمہارے سکون کے لیے تو سارا کام کرتا تھا. میرے عزیزوں، آج اگر گناہ کو دیکھا جائے یا راحت کے لیے کیا جاتا ہے یا پیٹ کے لیے کیا جاتا ہے. مجھے 2 ہی وجہ نظر آئی اپنے اس جوانی کے اندر. گناہ کی 2 وجہ نظر آئی. ایک اپنی لذت کے خاطر انسان گناہ کرتا ہے، لذت حاصل کرنے کے لیے گناہ کرتا ہے، یا پھر گناہ کرتا ہے اپنے پیٹ کے خاطر. ہمارے ہاں سیکریٹری کا انتقال ہوا تو اس کا جوان بیٹا کہنے لگا کاش ابا نے حلال کمایا ہوتا تو ہم ایک رات سکون کی گزارتے، ایک رات. انسان گناہ کرتا ہے یا لذت کے خاطر یا پیٹ کے خاطر. تیسری وجہ شاید مجھے سمجھ نہیں آئی یا مجھے نظر نہیں آئی. ممکن ہے کہ تیسری وجہ بھی کوئی ہو. انسان پیٹ کے خاطر گناہ کرتا ہے یا لذت کے خاطر گناہ کرتا ہے. تیسری وجہ نہیں ہے. اگر لذت کو بھی چھوڑ دے، پیٹ کو بھی چھوڑ دے، کہ رزق کا معاملہ تو اللہ کے ذمہ ہے اور اللہ رزق دے گا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. رزق انسان کے پیچھے ایسے بھاگتا ہے جیسے موت. انسان رزق کے پیچھے بھاگتا ہے، رزق کو بچاتا ہے، سیونگ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، موت کی تیاری نہیں کرتا. حالانکہ رزق کا ملنے کا وعدہ ہے، موت سے بچنے کا وعدہ نہیں ہے. موت نے اس کو آ کر گھیرنا ہے. جنت اور جہنم کا وعدہ نہیں ہے، جنت اور جہنم کا وعدہ نہیں ہے. اس کا سارا دار و مدار انسان کے اعمال پر ہے. لیکن رزق کا وعدہ ہے، رزق کا وعدہ ہے. تو میرے عزیزو، یا تو لذت کے خاطر گناہ کرتا ہے یا پیٹ کے خاطر گناہ کرتا ہے تو لذت کو بھی پس سے پشت ڈال دے. دیکھیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اس میں سے تا ہٹا دے، اس میں سے کیا ہٹا دے؟ تا ہٹا دے تو بن جاتا ہے جفا. اللہ اپنے نیک بندوں کی تعریف کر رہا ہے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اب آپ اس میں سے تا ہٹا دیں. جب تا ہٹا دیا تو اب بنتا ہے جفا. جب جفا بنتا ہے تو جفا کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بے وفائی.
میرے بندے وہ ہیں جنہوں نے اپنے بستروں سے بے وفائی کی ہے، یعنی بستر سے بے وفائی کر کر اللہ سے وفا کی ہے. بستر سے بے وفائی کی ہے اور وفا کس سے کی ہے؟ اللہ سے کی ہے. تو اللہ نے بستر سے جدا ہونے کو بھی بے وفائی کے لفظ سے تعبیر کیا تھا، تجافا جنوبہم. میں پتہ نہیں یہ نقطہ آپ کو سمجھا سکا یا نہ سمجھا سکا کہ آپ تا کو ہٹا دیں، جفا بچا. جفا کا معنی بے وفائی ہے. اب بے وفائی کسی سے بھی کریں تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے. سب سے زیادہ تکلیف محسن کو تکلیف دینے میں ہوتی ہے. اس سے فرمایا جو شخص محسن کو تکلیف دے اس پر دوبارہ احسان کرنے کی غلطی نہ کرو. جو محسن کو تکلیف میں مبتلا کرے تو اس پر دوبارہ احسان کرنے کی غلطی نہ کرو. تو سب سے بڑا محسن کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا محسن کون ہے؟ اللہ. جب سب سے بڑا محسن اللہ ہے تو اللہ سے بے وفائی نہیں سمجھ میں آتی. جب اللہ سے بے وفائی سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ لفظ کتنا خوبصورت لے کر آیا، تتجافا جنوبہم. جب انسان کی بے وفائی کو برداشت نہیں کرتا، کوئی بھی کسی کی بے وفائی کو برداشت نہیں کرتا، تو میرے عزیزوں پہ تتجافا جنوبہم، تو اپنے بستروں سے بے وفائی کرو اور اللہ سے وفا کرو. اپنے بستروں سے بے وفائی کرو اور اللہ سے وفا کرو. یہ ہے 4 وجہ انسان کی گناہ میں مبتلا ہونے کی. اور ہر ایک گناہ پر، ہر ایک گناہگار پر اللہ 4 گواہوں کو پیش کرے گا. اس سے میرے عزیزو اپنی جوانی کو بھی ضائع نہ کرو، اپنی صحت کے زمانے کو بھی ضائع نہ کرو. اپنے آپ کو ایسے عمل میں مبتلا نہ کرو جو عمل آپ عدالت میں ثابت نہ کر سکو. میں جو بات زبان سے نکال رہا ہوں، جو بات قلم سے لکھ رہا ہوں، جو عمل میں کر رہا ہوں، بس یہ سوچ کر کرو. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرما رہے تھے. شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو فرمانے لگے، بیٹا اپنی زبان سے کوئی بھی بات نکالو یا اپنے قلم سے کوئی بھی تحریر لکھو تو یہ یاد رکھنا کہ اگر اسے دنیا کی عدالت میں پیش کرنے کی نوبت آئے تو تم اسے ثابت کر سکو. اگر تم دنیا کی عدالت میں اس کو ثابت نہیں کرو گے تو قیامت کی عدالت میں اللہ کے سامنے اس کو ثابت کرنا پڑے گا. تو اس سے میرا بیٹا ہر بات وہ کرنا جو دنیا کی عدالت میں یا آخرت کی عدالت میں تم ثابت کر سکو. تو میرے عزیزوں ہر ممکن کوشش کرو اپنی لائف کو سیٹ کرنے کے چکر میں، اپنی لائف کو پر لائف بنانے کے چکر میں، آسائشوں سے بھرنے کے چکر میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا. اپنے آپ کو بس اللہ کی نافرمانی سے بچا لو. جب اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لو گے تو آگے ایک ہی کام بچ جائے گا، فرما برداری کا. جب آگے ایک کام بچ جائے گا فرما برداری کا تو پھر آگے اللہ بھی استقبال کرے گا. تو اس سے میرے عزیزوں بعض اکابر کی دعائیں بڑی عجیب ہیں اور ان دعاؤں کو آپ اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں. جیسے انبیاء کی دعائیں، ہر شخص کو انبیاء کی دعا یاد ہونی چاہیے. اپنی دعاؤں میں انبیاء کی دعاؤں کو شامل کر لیں، اس سے کہ یہ دعائیں قبول ہیں. یہ دعائیں قبول ہیں. اب مانگنے والا میں ہوں، جب مانگنے والا میں ہوں تو وہ دعا میری زبان سے نکلے یا کسی کی زبان سے نکلے وہ قبول ہے. اکابر کی زبان سے نکلنے والی دعائیں قبول ہیں. اللہ نے ان کو قبول کیا ہے. جب قبول کیا ہے تو ہم ان دعاؤں کو اپنانے کی کوشش کریں. وہ ایک اللہ والا دعا مانگ رہا تھا، کہنے لگا اے اللہ دل چاہے نہ چاہے، دل چاہے نہ چاہے بس مجھ سے اپنے دین کا کام لے لے. دل چاہے نہ چاہے مجھ سے اپنے دین کا کام لے لے، مجھے اپنے دین کے کام میں لگا دے. تو بس یہ اتنی خوبصورت دعا ہے. تو ایک دعا مانگنے والا دعا کر رہا تھا، یا اللہ اس وقت موت نہ دینا جب تو ناراض ہو، موت اس وقت دینا جب تجھے بلانے میں مزہ آئے، مجھے آنے میں مزہ آئے. تجھے بلانے میں مزہ آئے اور مجھے آنے میں مزہ آئے، اس وقت موت دینا. تو میرے عزیزوں دعاؤں کا اہتمام کریں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد.